سيدنا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سے خفا ہوتا ہمیں تو محبوب کی پیشانی کی شکلوں سے ڈر لگتا ہے. اور میں نے ثانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. میں نے ثانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. تو جب مزاج دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے. میں نے ثانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. تو جب مزاج دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے پڑھو کہ یار کن باتوں سے خفا ہوتا ہے, وہ کن باتوں سے خوش ہوتا. اور تو یہ کیسا مقدسہ جی میں بیٹھا. بعض کو شیطان اس طرح لگاتا ہے کہ اس طرح پڑھ کر تمہیں روٹی ملا کرے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے پڑھا, جو اس کے آستانے پہ بیٹھ گئے, ان کو وہ روٹی نہیں دیتا رہا؟ تو کیا عبداللہ غزنوی کو روٹی نہیں ملتی تھی؟ کیا حافظ محمد لکھوی کو روٹی نہیں وہ دیتا تھا؟ یہ کیسی رلا دینے والی بدبختی ہے, یہ کیسا شیطانی وسوسہ ہے جو کہ طالب علموں کے چھینے وہ ڈالتا, اس طرح پٹری سے اتارتا کہ تم روٹی کمانے کے قابل ہو جاؤ. اس لیے میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ ہر آن اور ہر لمحہ یہ کہو کہ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوب ہی, تیری رضا مجھے مطلوب ہے. تو تم یقین کرو کہ اگر محض اللہ کی خاطر وہ خدا جو کتوں کو روٹی دیتا ہے اور خنزیروں کو روٹی دیتا ہے, وہ فقیر جو اس کے آستانے پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ خدا غیور کیا اس کو روٹی نہیں دے گا؟ یہ کیسا وسوسہ؟ خدا کی قسم خدا تمہارا لنگر جاری کرے اگر تم محض اس کے لیے کام کرو. ہاں تو طالب علموں کو ذرا سے نیت کے چراغ کو جلاؤ. یہ دیکھو میں بتا یہ رہا ہوں کہ میری نظر میں دین کا پہلا سبق یہ ہے جو میں آج اپنے آپ کو دے رہا. اس پر بنیاد کھڑی ہوتی ہے دین کی کہ اس کے رنگ میں یوں رنگا جائے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کمانا انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ حدیث پڑھے اور مقصد یہ ہو کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ فلاں مسجد خالی ہے اس میں, اور وہاں کا آدمی روٹی بڑی اچھی ہے. شیطان کھینچ کے لگاتا نا کہ ادھر کو لگو. پکے رہو, جم جاؤ, تاریخ پڑھو اولیاء اللہ کی. یہ شیطانی وسوسہ ہے روٹی وہ بہت اچھی دیتا ہے ان لوگوں کو, یاد رکھو. وہ لوگ جو اس کے آستانے پہ بیٹھ رہتے ہیں ان کو روٹی تم سب سے اچھی ملتی ہے. خبر رب کعبہ, میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں. ہاں ایک بات ذاکروں سے بھی کہتے, یہ صوفی صاحب کی برکت سے اہل ذکر یاد آنے لگے. ایک بات ذاکروں سے کہتا ہوں, ذاکر جب ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہا ہے, شیطان کو بڑی تکلیف ہے. وہ کسی ذاکر کو تصرف میں لگا دیتا, کسی کو تسخیر میں لگا دیتا, کسی کو کشف کے چکر میں ڈالتا, کسی کو خرق عادت بات کے ظہور کے چکر میں ڈالتا. جو پکا سالک ہے وہ برابر کہتا ہے کہ انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. کشف مقصود نہیں ہے, کرامت مقصود نہیں ہے, تصرف مقصود نہیں ہے, تسخیر مقصود نہیں ہے, احوال و کیفیات مقصود نہیں ہے. انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. تو مقصود ہے, تیری رضا مجھے مطلوب.
حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آنے لگے جوانی میں امام صاحب نے ایک عمل ہے حزب البحر، یہ تسخیر کا عمل ہے، یہ عمل کیا اور ایک کمرے ایک حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے باہر سے تالا لگا دیا، حزب البحر کے عامل سے باہر سے تالا لگا دیا۔ امام صاحب نے وہ عمل پڑھنا شروع کیا، تالا کھٹ سے ٹوٹا، امام صاحب باہر آ گئے، وہ مولوی صاحب نے شور مچایا، حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ان کے پاس باہر آ گیا کہ دیکھیے عبد الجبار نے کیا کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا موٹا تالا لگایا تھا باہر، وہ توڑ ڈالا، ہمارے لگے بلاؤ عبد الجبار۔ عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ شیخ عبد الجبار کیا پڑھا؟ فرمانے لگے حزب البحر خاندم، حزب البحر پڑھا تھا، ٹوٹ گیا تالا۔ وہ عبداللہ غزنوی جو اللہ میں یوں غرق تھے فرمانے لگے حزب البحر چیز، وہ کیا چیز ہے حزب البحر؟ مجھ کو تو اس سے کبھی فرصت نہ ملی کہ ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں، عبد الجبار چیز حزب البحر، وہ کیا چیز؟ آپ نے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ مسخر لنا البحار والریاح، یا اللہ تو سمندروں کو مسخر کر دے، ہواؤں کو مسخر کر دے، دریاؤں کو، پہاڑوں کو مسخر، تسخیر کی دعا ہے لمبی۔ حضرت عبداللہ غزنوی نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اب خدا خدائی بھی خواہی بندگی اختیار کن۔ عبد الجبار جی کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے خدائی مانگنے لگے اور بندگی اختیار کرو، مقام عبدیت حاصل کرو، کدھر جا رہے ہیں؟ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوب ہی، اے اللہ تو مقصود ہے، تیری رضا مقصود ہے۔ دیکھیے خالق سے کہتا ہوں جو ان راہوں کو طے کرتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ملکوت فرشتوں کا جہاں خالق سے منکشف ہوتا، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، جو کچا خالق ہے وہ اس جہان ہی میں محو ہو جاتا، وہی کا ہو رہا تھا جیسے کسی نے بیت اللہ جانا ہو، کراچی کی جگمگاتی ہوئی قندیلیں دے کر کے سبحان اللہ وہیں بیٹھ رہے۔ فرماتے ہیں طالب اگر عالم ملکوت تم تو منکشف ہو جائے تو اس کی نفی کرو اور کہو کہ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، حتیٰ کہ اگر ساتوں آسمان تم پہ منکشف ہو، حتیٰ کہ اگر عرش تم پہ منکشف ہو تو کہو کہ یہ مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور اے اللہ میں تو تجھے چاہتا ہوں، میرا غیر سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے یہ اللہ یہ توحید بیان کی ہے مجھے دوستوں، کیسی توحید، بے داغ توحید بیان۔ اگر عرش بھی منکشف ہو تو کہو کہ یہ مخلوق ہے، میں تو نکلا اس لیے تھا کہ تیری رضا چاہوں۔ فرماتے ہیں اے طالب کچی باتیں نہ کر، یہ جو انوار تم پہ برستے ہیں تم نے سمجھا کہ یہ خدا ہے۔ فرماتے ان للہ 70,000 حجاب من نور، اللہ کے 70,000 پردے نور کے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو خدا کی ذات کائنات کو جلا دے۔ فرماتے 70,000 پردے نورانی ہیں اس کے، تو یہ انوار جو تم پہ برستے ہیں یہ اس کا گھونگٹ ہے، اس کا نقاب ہے، اور گھونگٹ یار تو نہیں ہوتا ہے، اور جس نے گھونگٹ کو چہرہ سمجھا اس سے زیادہ سادہ لاف تھا۔ وہ انوار جو برستے ہیں حدیث کی روشنی میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب حجاب ہیں اس کے نقاب۔ تم نے نقاب کو یار سمجھا، حجاب بھی غیر ہے وہ خدا تو نہیں ہے۔ ان انوار کی بھی نفی کرو اور کہو کہ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، کہ اللہ تیری رضا مجھے مطلوب۔ فرماتے ہیں آخری بت جو ٹوٹتا، دیکھو اللہ والوں کی باتیں کتنی پکی ہوتی، آخری بت فرماتے ہیں جو ٹوٹتا ہے وہ لذت کا بت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ایک آدمی تو اتنی بار پڑھتا انتا مقصودی و رضا کا مطلوب، اس پر تو رحمتیں برستی ہیں، اس میں چسکا ہوتا، بڑی لذت بے پناہ ہوتی، یقین آئے تو صوفی صاحب سے پوچھو، کبھی ایسا ہوتا کہ ساری لذت خدا چھین لیتا، اور کتنے کچے صوفی ہیں کہ جہاں آ کر گر گئے تباہ ہوئے، کہتے ہیں جب مزہ ہی نہیں آتا تو کیا ذکر کرنا، اور ہم کہتے ہیں تم آج تک لذت پرستی کرتے رہے، تم لذت کو پوجتے رہے، خدا کو تم نے نہیں پوجا ہے، اور ہم تانے پہ جم کے بیٹھے، وہ لذت دے یا نہ دے، اور ہم تو ذکر کیا کریں گے، اتنا ہی کیا کریں گے جب آتی تھی، اس لیے کہ انت مقصودی و رضا کا مقصود کی۔ اگر مقصد لذت ہے تو چھوڑ دو، جھوٹ بولتے رہے، روز کہتے چسکا آتا تھا، انوار برستے تھے تو کہتے تھے انت مقصودی، آج چسکا نہیں آیا تو چھٹی ہو گئی، تو ہم کہتے جھوٹ بول رہے تھے، آج کیوں بھاگے ہو؟ لذت کی خاطر ذکر کرتے ہیں، لذت آئے یا نہ آئے، ہم تو بیٹھے ہیں تیرے دروازے پہ، جم کے بیٹھے ہیں۔ خدا نے کیسا بھاگ لگایا اس فقیر، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے خاطر فنا ہو جاؤ، تمہیں باغ باہر لگ جائے۔ پاکستان ٹائمز میں رنڈی کی تصویر بھی چھپتی ہے، آوارہ لوگوں کی تصویر بھی چھپتی ہے، وہ مولوی کے لیے کیا باعث فضیلت ہے کہ اس میں اس کی تصویر چھپ جائے۔ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہم دیکھتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں کہ ان کو دین کا کچھ پتا نہیں چلتا، یہ اتنا نہیں سمجھ رہے کہ من تواضع اللہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے بھاگ لگتا ہے خدا کی۔ عبداللہ غزنوی دیکھو، نام لیتا ہوں کتنی آنکھیں ہیں جن میں آنسو آ جاتے، تو جب نام تیرا دیجیے تب آنکھوں سے آنسو طرف۔ کس اخبار میں تصویر سے، کس ٹیلی ویژن پہ عبداللہ غزنوی جاتے تھے؟ اس بنیاد کی ایک بات دیکھو، ہاں کیا بات یاد آنے لگی، یہ جو مشرق وسطیٰ میں عربوں نے مار کھائی، خدا کی قسم صرف نیت کے فطور کی وجہ سے کھائی، یہ جو وہاں آج بیت المقدس پر یہودیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ اس لیے لہرا رہا ہے کہ عرب اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہ تھا، یہ اس لیے لہرا رہا ہے کہ انہوں نے وہ بت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل، خون، قومیت اور وطنیت کے توڑ ڈالے تھے، وہ بت جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ آج یہ تمام رنگ، نسل، خون، قومیت اور وطنیت کے بتوں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے پابند کرتا ہوں۔ ان ٹوٹے ہوئے بتوں کو ان عربوں نے اکثر دھا جوڑا اور قوموں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ یہ اس قومیت پرستی اور اس وطنیت پرستی کا اثر، اللہ کو چھوڑنے کا اثر۔ خدا کی قسم اگر یہ جنگ اللہ کے لیے لڑتے تو میں بدر و حنین میں فرشتے نازل کرنے والے خدا کی قسم کرتا ہوں، تو میں عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں، اور میں پاکستان کی سرحدوں پر ہندوؤں کو شکست فاش دینے والے رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے لیے جنگ لڑتے تو بجلیوں کے گونگے ان کے دشمنوں پر دھمکتے، فطرت کی تمام طاقتیں سمٹ کر ان کی پشت پناہی کرتی، آندھیاں اور طوفان ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھتے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اس روئے زمین پہ بسنے والی شیطانی طاقتیں ان کا ساتھ نہ دیتی تو آسانی لشکر ان کی پشت پناہی اور ان کی شاعری میں مددگاری کے لیے اتر۔ ہاں اگر یہ جنگ اللہ کے لیے لڑتے، میرا مضمون تو یہی ہے نا، ہم لوگ پروفیسر لوگ اپنے مضمون سے ہٹتے ہوئے بہت شرماتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے لیے جنگ لڑتے تو خدا کی قسم بیت المقدس پہ جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ رباط کانفرنس بری طرح ناکام ہوئی، وہ کیا بات تھی؟ قومیت پرستی، تفاخر پرستی۔ 5 عرب ترقی پسند عرب ممالک کے سربراہوں نے خود شریک ہونا مناسب نہ سمجھا، دوسرے درجے کے زعیموں کو بھیجا کہ تم جاؤ۔ عراق نے غداری کی اور شریک نہ ہوا،
شام نے غداری کی اور شریک نہ ہوا. خدا کی قسم جی جلتا تھا, آنکھیں ڈبڈبا گئی جب یہ خبر پڑھی کہ قراردادیں پاس کر کے اٹھ گئے وہاں. میاں غور کرو کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور قبلہ اول مسجد اقصی شعلہ بدآبا ہو, اور بعض ریزولوشن پاس کر کے یہ مسلمان سربراہ اٹھ گئے تھے. اے کاش کہ اس رباط کانفرنس میں یہ لوگ اعلان کرتے کہ ہم آج سے اسلام کے رشتے کو تمام رشتوں سے عزیز کر جانیں گے. اے کاش کہ رباط کانفرنس میں یہ اعلان کرتے کہ ہمارے لیے تعیش کی زندگی حرام ہے, ہم پر یہ رقص گاہیں حرام ہیں, ہم پر شراب نوشی حرام ہے, ہم بے غیرت ہوں گے, بے حویت ہوں گے کہ مسجد اقصی کو نظر آتش کیا جائے اور ہم تاب عیش دے رہے ہیں. یہ کیسے یہ رلا دینے والی بدبختی ہے کہ آج بھی فلسطین کی نائٹ کلبوں میں فلسطین مسلمان رقاصاؤں کو تاب عیش دے رہے, وہاں پائل کی کھنک اور پاگیب کی جھنکار اب بھی جاری. ہاں جی دکھ گیا ہے. اے کاش کہ رباط کانفرنس میں یہ اعلان کیا جاتا کہ یہودیوں کے بینکوں سے بائیکاٹ کرو, یہودیوں کی تمام مصنوعات اور اشیاء کا بائیکاٹ کرو. اے کاش یہ سب کچھ رباط کانفرنس میں کہا جاتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑا المیہ, بہت بڑی بدبختی. ایک صلاح الدین ایوبی جیسا خوش نصیب انسان تھا, کس قدر خوش نصیب تھے حضرت عمر بن خطاب, جن کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ بیت المقدس پر ہلالی پرچم کو لہرایا. اور کس قدر بد نصیب ہیں ہم جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اس قبلہ اول کو شعلہ بدآبا کیا گیا اور نظر آتش کیا گیا. آپ یقین کیجئے کہ آنے والا مورخ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ یہ لکھے گا کہ عین اس وقت جبکہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی جا رہی تھی, اس کی حرمت کی چادر پر یہودیوں نے ہاتھ ڈالا تھا. عین اس وقت جبکہ قبلہ اول شعلہ بدآبا تھا, اس روئے زمین پر 75 کروڑ مسلمان جو اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام صلی اللہ, اس روئے زمین پر 75 کروڑ بے غیرت اور بے حویت انسان بستے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسجد اقصی کی بربادی کا تماشا دیکھا اور وہ سب سے بس نہ ہوئے. تم یقین کرو کہ آنے والا مورخ ہمارے بارے میں یہ لکھے گا کہ وہ ایک ایسی بے غیرت اور بے حویت قوم تھی کہ اپنے اسلاف کی فتح کی ہوئی مسجد کو اور اس قبلہ اول کو بچانے کے لیے وہ کوئی اقدام نہ کر سکتے. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کی خاطر اکٹھے نہیں شطرنج کھیلتے, سیاست کی شطرنج کھیلتے. اے کاش کہ یہ لوگ اسلام کے رشتے کو عزیز کر جانے. اس مسئلے کا حل میری نظر میں ایک ہی ہے کہ 75 کروڑ مسلمان جو ضرور زمین پہ بستے ہیں وہ مل کر اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم تیرے رشتے کو تمام رشتوں سے عزیز کر جانیں گے. وہ مل کر اعلان اتحاد کریں. ایسی بدبختی ہے کہ انہیں 4 طاغوتی اور شیطانی طاقتوں سے پھر التجائیں کی گئی رباط کانفرنس, یعنی پھر اسی رشیا روس سے پھر اسی امریکہ سے التجا کی گئی کہ خدا کے لیے ان کو یہاں سے نکالو. وہ امریکہ جس کی منڈیوں پر, جس کے بینکوں پر یہودی سوار ہیں اور چھائے ہوئے, وہ جس کے ووٹوں کی خاطر خود پریزیڈنٹ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے, یہ اس امریکہ سے امیر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ کیسی سادگی کہ پھر نگاہیں ادھر ہی کو اٹھ رہی اور ان طاغوتی طاقتوں سے یہ کہا جا رہا کہ تم ہمیں بچاؤ خدا کے لیے. اور اس کا حل یہی تھا کہ اعلان جہاد کرتے. میں قسم کھاتا ہوں, محمد کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر رباط کانفرنس کے یہ لوگ جہاد کا اعلان کرتے تو جیسے پتنگے شمادان پہ گرتے ہیں, خدا کی قسم یہ 75 کروڑ مسلمان بیت المقدس کی شمادان پر پتنگوں کی طرح گرتے.
مگر یہ بتی جو بجھی ہوئی ہے نیت کی بتی، اسی سے سب خرابی ہے. الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی. یہ بات تو مسجد اقصی کی ہوئی. اب میں جماعت اہل حدیث سے بات کرتا ہوں. جماعت اہل حدیث یہ اسلاف جن کے ہاتھوں میں اس جماعت کی قیادت رہی، وہ تمام اصحاب علم اور اصحاب فقہ. بھائی یہ ٹھیک ہے کہ میری ضرورت جماعت کو نہ رہی، لیکن مجھے غم تو اب بھی آپ کا ہوتا. وہ غم جو میرے جی میں ہے، جو میری ہڈیوں میں ہے، میں اس کو اپنے آپ سے باہر نہیں کر سکتا. وہی غم ہے جو مجھے پھر تمہارے سامنے لے آیا ہے. آپ کو میں وضاحت سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ گھر جس میں یہ ارباب حل و عقد بس رہے ہیں جماعت کے، یہ گھر جماعت اہل حدیث کا جو بنا، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس گھر کو بنانے میں مولانا عبد الواحد غزنوی کا ہاتھ. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا داؤد غزنوی نے اپنے جگر کا لہو دے دے کر اس جماعت کو سینچا تھا. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ گھر جس میں اب تم بس رہے ہو، حضرت عبداللہ غزنوی نے اپنی ہڈیوں کی کھاد ڈال کر اس گھر کو بنایا. جب وہ گھر بن گیا تو خاندان غزنویہ سے یہ کہا گیا کہ اب ہم اس گھر میں بسیں گے، تم یہاں سے جاؤ. میں فقیر کا بیٹا تھا، میں جھگڑا نہیں کرتا. میں نے ان کو سلام کیا، میں باہر آ گیا. مگر میں یہ پھر کہتا ہوں کہ یہ گھر جس میں تم لوگ بستے ہو اور مجھے جس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے جس کو خاندان غزنویہ نے اپنے جگر کا لہو دے دے کر پھینچا تھا، جس کی بنیادوں میں اپنی ہڈیوں کی کھاد خاندان نے ڈالی. جناب صوفی صاحب، میرے محترم اور مکرم بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں، میں کانفرنس پہ آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس آیت پر بات کروں، تو یہ آیت ذہن میں ابھری کہ صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے زیادہ حسین اور خوبصورت رنگ کون سا ہو سکتا. جن لوگوں پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جی میں یہ بات ابھری. ہاں، وہ لوگ جن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا اللہ ہی کے لیے ہو جاتا. ان کو دن بھر آٹھوں پہر، یہ آٹھوں پہر کا لفظ مجھے ماموں کانجے میں نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ بھائی سوچ دن آٹھوں پہر کیا ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے چنتاؤں سے ایک لگی رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے ہے. یہ چنتا لگی رہتی ہے، اس کی صبح اس کی شامیں، اور اسی بات میں صرف ہوتی ہیں. دیکھو بھائی گلا خراب ہے. ہاں، یہ جو قرآن مجید نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہا. یعنی جب محسن وہ ٹھہرا جب سب جہانوں کو پال وہ رہا ہے، جب مجھ کو وہ پال رہا ہے، میری ذہنی، جسمانی اور روحانی پرورش وہی دم بدم اور فہم کر رہا ہے، تو پھر غیر کے گیت گاؤں اور غیر کے آستانے پہ جاؤں، کھاؤں تو اپنے آقا کا اور کسی غیر کے آستانے کی طرف دیکھو. یہ مانا ہے للہ رب العالمین کا.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے کہ نہیں. میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو ہر کام آدمی اللہ ہی کی خاطر کرتا، حتیٰ کہ کسب معاش روٹی کا کمانا بھی اس کا اللہ کے لیے ہوتا. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، ہم تو دنیا کے کاموں میں دن بھر سر کھپاتے ہیں. میں ان کارخانہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں، ان دکانداروں سے کر رہا ہوں جو دن بھر ہاتھ میں ترازو رکھتے ہیں. یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ کسب معاش یا ترازو میں تولنا یا کارخانے کو چلانا یا دفتر میں بیٹھنا یہ دنیا داری. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی روٹی بھی اس لیے کماتا ہے اور دفتر اس لیے جاتا ہے کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی روٹی کمانا جو ہے یہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ فرض چیز. وہ اس لیے دفتر کو قدم اٹھاتا ہے. دیکھو یہ نیت کا چڑھا اس کے گل ہو جانے سے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. نمازیں غارت، روزے عقارت، حج غارت، اگر یہ چڑھا گل ہو گیا ہے. میں آج ایک بنیادی سبق اسلام کا دینے، اپنے آپ کو دینے کے لیے اور آپ کو ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا. وہ یہ کہ یہ نیت جو ہے اس کے فطور سے انسان برباد ہو جاتا، اس کی ساری محنت رائے گاں جاتا. تو جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو دفتر انسان اس لیے جاتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ نہیں ملتی. یہ وبالوالدین احسانا، اس پر عمل کیسے ہو؟ یہ بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کیسے کیے جائے؟ یہ یتیموں اور غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی پرورش کیسے ہو؟ پیسے اس لیے کماؤ، نیتوں کو سیدھا کرو، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی دین ہو جائے. تو بد نصیب ہے وہ لوگ جن کا دین بھی دنیا ہو چکا ہے، وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی دنیا بھی دین ہو چکی ہے. ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ مکتوبات میں بار بار لکھتے ہیں اور وجد کی حالت میں لکھتے ہیں کہ الہی انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوب. یا اللہ یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں، یہ جو کچھ بول رہا ہوں، کوئی غیر مقصود نہیں، تو میرا مقصود، تیری رضا مجھے مطلوب. اور اس فکرے کو یاد کر لو، کیا تھا پیارا فکرہ، اور دن بھر کہا کرو کہ انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوبی، کہ اے اللہ تیری رضا مطلوب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دفتر اس لیے جاتے ہیں، دکان پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ روٹی حلال کی کھا سکتے. کہ حضور نے فرمایا کہ حرام اور مشتبہ لقمے سے بچو. ان آیتوں اور حدیثوں پر عمل کیسے ہو اگر دفتر میں نہ جائیں یا دکان پہ نہ بیٹھیں؟ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر اس نیت سے آپ دکان پر بیٹھتے ہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں پر مجھے عمل کرنا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام دارمی، یہ حضرت عمر کی ایک دعا لکھی، بہت اس کو میں نے بار بار پڑھا، خدا اس کو قبول کرے. حضرت عمر ایک دعا مانگا کرتے تھے اکثر کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے عمل کو سراپا سچا کر دے، بالکل سچا کر دے، اس میں کوئی کھوٹ باقی نہیں. وجعلہ لوجہک خالصا، اور اسے اپنے مکھڑے کے لیے، اپنی رضا کے لیے خالص کر. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں اپنے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ رکھ تیرے عمل. یہ دعا حضرت عمر مانگتے. ہاں، میں طالب علموں سے کہتا ہوں، دینی درسگاہوں کے طالب علم، کہ دین اللہ کے لیے سیکھو. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ طالب علم اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھے، باقی جس کو چاہے مقصود بنا لے. اور ہماری درسگاہیں ویران ہو گئی. یہ نہیں کہ رونق نہیں رہی، افراد پہلے